اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن عربک کے 5ویں درس کے بعد آج چھٹا درس ہے، مگر 5ویں درس میں ہم نے فعل ماضی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کیا اس میں سے چند آیات باقی رہ گئی تھیں، اور آج وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو پہلی آیت جس کا آج ہم ترجمہ کریں گے وہ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور یہ ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا بھی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا یا ربنا میرا رب ہمارا رب، ربنا ہمارے رب، ما خلقتا نہیں تخلیق فرمایا تو نے، خلقتا، خلقتا یہ فعل ماضی ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے کریٹ کیا، اس نے تخلیق کیا۔ خلقو ان سب نے تخلیق کیا، ان سب نے بنایا۔ خلقتا آپ نے بنایا، خلقتا آپ نے بنایا، اور ما خلقتا آپ نے نہیں بنایا۔ تو یہاں جو ما ہے یہ اس سینٹنس کو نیگیٹو کر رہا ہے۔ ما خلقتا آپ نے نہیں بنایا، ہاذا یہ، اب وہ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ستارے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سمندر بھی ہو سکتے ہیں، وہ پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ زمین بھی ہو سکتی ہے، وہ سورج و چاند بھی ہو سکتے ہیں۔ باطلن کا مطلب ہے بیکار، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہاذا 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 ہاذا، کہ ہر چیز کو میں ہاذا کہہ کے بات کر سکتا ہوں کہ یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ موبائل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہیں۔ تو بندہ عرض کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں، ربنا ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ بیکار نہیں بنایا، یہ ستارے ہیں تو یہ بیکار نہیں ہیں، یہ چاند ہے تو بیکار نہیں ہے، یہ سورج ہے تو بیکار نہیں ہے۔ تو ما خلقتا نہیں تخلیق فرمایا آپ نے، یا نہیں تخلیق فرمایا تو نے، ھذا یہ، باطلا بے مطلب یا بیکار۔ باطل کا مطلب جس کا جو حق نہ ہو، جو درست نہ ہو، جو بیکار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، خلق اس نے تخلیق فرمایا، خلق اس نے تخلیق کیا، اور واو کا مطلب ہے اور۔ خلق منہا اس نے تخلیق فرمایا، منہا اس سے، منہا اس سے، خلق اس نے تخلیق فرمایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا۔ دونوں جگہ ہا ہے، ان دونوں ہا کا کوئی نہ کوئی پیچھے ایک مرجع موجود ہونا ضروری ہے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، سورہ نساء کی آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، آدم علیہ السلام کی جان۔ تو آدم علیہ السلام کی جو جان ہے اس کو کہا گیا ہے نفس واحدہ، من نفس واحد، اور نفس جو ہے وہ ہے مؤنث، من نفس واحدۃ، اور پھر اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا زوجہا اس کا جوڑا، اس کی زوجہ، اسی نفس سے بنائی۔ خلق منہا، اللہ تعالیٰ نے اسی سے تخلیق فرمایا، زوجہا اس کے جوڑے کو۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، بیوی، شوہر، سب کے لیے زوج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ شوہر کے لیے زوج اور عورت کے لیے زوجہ، لیکن زوج کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی جوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے تخلیق فرمایا اسی نفس سے، نفس کے جوڑے کو، نفس کی بیوی کو۔ وہ نفس کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے۔
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، تو جب دخلتموہ تم سب داخل ہو، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک شہر میں داخل نہیں ہو رہی تھی جنگ لڑنے کے لیے، اور اللہ کا فرمان تھا اب تم وہاں جاؤ تمہیں کامیابی ملے گی، تو ارشاد ہوا فَإِذَا دَخَلْتُمْ، اگر تم سب داخل ہو جاؤ، ہو اس شہر میں، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، غالبون، غلبہ پانے والے ہو، یعنی تم لوگ ہی سپیریئر ہو۔ غالب کا مطلب ہوتا ہے سپیریئر، غلبہ حاصل کرنے والا۔ یہ وہ شاعر جو غالب ہے وہ مطلب نہیں ہے، غالب غلبہ پانے والا، سپیریئر۔ اور دخل تم آپ پڑھ چکے ہیں، دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ سب داخل ہوئے، دخلتا آپ داخل ہوئے، دخل تم آپ سب داخل ہوئے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، اگر تم سب داخل ہو جاؤ، ہو اس شہر میں جس شہر کی اللہ نے بات کی ہے، تو ان بے شک کم تم سب، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم سب، غالبون تم ہی غلبے والے ہو۔ فکر مت کرو، جب اللہ نے فرما دیا تو پھر ایسا ہی ہے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وقد اور تحقیق، واو کا مطلب اور، قد تحقیق، دخلو وہ سب داخل ہوئے، دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ سب داخل ہوئے، بالکفری کفر کے ساتھ، یعنی حالت کفر میں ہی داخل ہوئے، وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وہم اور وہ سب، قد تحقیق، خرجو وہ سب نکلے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسی کفر کے ساتھ، یعنی حالت کفر میں ہی داخل ہوئے اور حالت کفر میں ہی نکلے۔ وقد دخلوا بالکفری وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا بھی اور وہ خارج ہوئے اسی کفر کے ساتھ۔ اور وہ کون لوگ؟ جو جن کفار کا بیان ہو رہا ہے وہ لوگ۔ اب وہ جو کفار ہیں، دخلوا کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی وہی ہیں کہ وہ سب داخل ہوئے، ہم سے مطلب بھی وہی لوگ ہیں کہ وہ سب کفار، قد خرجو کے اندر نکلنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ ان تینوں جگہ پر مراد وہی لوگ ہیں کفار، اور بہی کی جو ضمیر ہے وہ ہے کفر کی طرف، تو وہ کفار کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ کفار کفر کے ساتھ ہی نکلے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس آیت کا مطلب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، اور سجدو ان سب نے سجدہ کیا۔ سجدو ان سب نے سجدہ کیا، کن سب نے؟ تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس شیطان کے۔ فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، سوائے، مگر، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ، تو الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، یعنی آپ کسی بات کے بارے میں بات کریں اور پھر اس سے کسی چیز کا استثناء کریں، الگ کریں کہ جو میں نے بات کہی ہے اس میں سے یہ بات الگ ہے۔ لا الہ کا مطلب تو ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، پھر فوراً میں نے کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو ایک خدا تو ہے۔ اسی طرح جب میں التحیات پڑھتا ہوں، آپ التحیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ، تو جتنی دیر میری زبان کہہ رہی ہے لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اتنی دیر میری انگلی سے اشارہ ہو رہا ہے کہ نہیں ایک ہے۔ اگر ابھی ابھی دم نکل گیا تو میرا کہیں اس پر دم نہ نکل جائے کہ میں کہنے والا ہوں کہ کوئی خدا نہیں، حالانکہ خدا تو ہے۔ تو وہ جو ایک چند سیکنڈ یا بلکہ ایک سیکنڈ سے بھی کم، سنوں سیکنڈ کے لیے میری زبان نے نفی کی کہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ ابھی جملہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، جملہ کمپلیٹ ہوگا الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ۔ تو جتنی دیر زبان نفی کر رہی ہے
لا الہ کہہ کر کے کوئی خدا نہیں ہے تو اتنی دیر میری انگلی سے اشارہ ہو کہ نہیں ایک خدا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب یہ کام ختم ہو گیا تو پھر ہم اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ان سب نے کنہوں نے؟ ملائکہ نے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزقنا ہم نے رزق دیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، رزقنا ہم نے رزق پرووائڈ کیا، ہم ان کو، من الطیبات پاکیزہ میں سے، یعنی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے ہم نے رزق دیا ہے۔ تو جتنا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا بھی ایگریکلچر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، بہترین فصلیں ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے، اللہ کی دین ہے، زمین ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ پھر یہ جو سبزی نکلتی ہے، سبزہ نکلتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو پاکیزہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے رزق دیا ہم ان کو، من الطیبات پاکیزہ میں سے۔ تو رزقنا یہ ہمارے ٹیبل کا حصہ ہے، رزقا اس نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا، رزقتا رزقتم رزقتو رزقنا۔ تو ورزقناہم پورا ایک ساتھ دیکھ کر آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ لفظ کون سا ہے، اس میں واو الگ ہے، ہم الگ ہے، رزقنا الگ ہے۔ ہم جو ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو رزق دیا جا رہا ہے، اور رزقنا کے اندر جو نون الف نہ ہے وہ سبجیکٹ ہے، اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبریائی میں، بادشاہت میں اس طرح کے الفاظ استعمال فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا۔ رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، من الطیبات پاکیزہ میں سے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ پروردگار اللہ تعالیٰ، الذی جس نے، خلق تخلیق کیا، اس نے بنایا، تخلیق کیا، کم تم سب کو، خلقکم تو خلق یہ فعل ہے، فعل ماضی جو آپ پڑھ چکے ہیں، خلق اس نے تخلیق کیا، اور کم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، خلق ورب ہے اور کم آبجیکٹ ہے، اور اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ خلقہ کے اندر ہوا موجود ہے، وہ سبجیکٹ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کا بیان یہاں ہے۔ اللہ، اللہ عز و جل جس نے، خلق تخلیق کیا، پیدا کیا، کریٹ کیا، کم تم سب کو، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، دین، پھر کیا ہوا؟ رزق اس نے رزق دیا، کم تم سب کو۔ تو جو خلقکم ہے، خلقکم جس طرح ہے بالکل اسی طرح رزقکم ہے۔ خلق اس نے تخلیق کیا، کم تم سب کو، رزق اس نے رزق دیا، کم تم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں بنایا بھی ہے اور تمہیں رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ اس رزقکم سے بھی رزق دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا۔ میں چاہوں گا کہ ان آیات کا ترجمہ اگر آپ بھی ایک ایک بار کر لیتے ہیں تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ لیجئے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے۔ جی ہمارے رب جس نے نہیں بنایا کوئی چیز بیکار، یا کوئی یہ بیکار، یہ بیکار، ھذا کا مطلب ہے یہ بیکار، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کوئی اور کرے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے تخلیق کیا اس سے ان کا جوڑا، ہاں، اس سے اس کا جوڑا، اس اس نے سے اس کا، تخلیق کیا اس سے اس کا جوڑا، اور وہ اس کون ہے؟ وہ نفس ہے، اسی نفس سے اس کا جوڑا۔ ماشاءاللہ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ اور جب تم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نصر ینصرو سے جو پہلے پیج پر، پیج نمبر 17 پر جو وہ کیبز موجود ہیں، اس کے معنی آپ نے یاد کر لیے،
اور قرآن پاک کی آیات میں ان کا استعمال کیسے ہے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ حکمہ کہاں استعمال ہوا اور کیسے استعمال ہوا، خرجہ کیسے استعمال ہوا، نصرہ، بلغا، ترکا، سجدہ، رزقہ کا استعمال کیا ہے، کیسے ہے۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک پیج اپنے اس درس میں مزید شامل کرتے ہیں اور وہ پیج نمبر 18 ہے، اور اس کی بھی ہیڈنگ سیم ہے، فعل ثلاثی مجرد نصرہ ینصرو۔ ایک بار ریپیٹ کر دوں کہ فعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورب ہے، ناؤن یا پریپوزیشنز میں سے کچھ نہیں۔ ثلاثی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے روٹ لیٹر صرف 3 ہیں، شعرا، شکرا، صدقا، عبدا، فسقا۔ تو اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ صرف 3 ہیں، اس لیے اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے، اور مجرد کا مطلب ہے اونلی، صرف اور صرف 3 ہی ہیں، 4 نہیں۔ نصرہ ینصرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں ان کا ساؤنڈ نصرہ ینصرو جیسا ہے، یعنی نصرہ تینوں زبر ہیں تو آپ کو اس کے پورے فعل ماضی میں زبر ملیں گے، شعرا، شکرا، صدقہ، عبدا، فسقہ، قتل، قعد، کتبہ، سب پر زبر ہے۔ ینصرو، ینصرو میں دیکھیں یا پر زبر ہے، اس کے بعد والا کلمہ ساکن ہے، اس کے بعد والا جو ہے اس پر پیش ہے، ضمہ ہے، اور جو لام کلمہ ہے سب سے لاسٹ اس پہ بھی پیش ہے، تو ان سب پر آپ کو پیش ملے گا، یشعرو، یشکرو، یصدقو، یعبدو، یفسقو۔ تو یہ تمام کے تمام الفاظ، یہ ساری کی ساری وکیبز وہ ہیں جو نصرہ ینصرو کے ساؤنڈ پر ہیں، جس کی وجہ سے اس ہیڈنگ کو ہم نے کہا کہ یہ ایک ہیڈنگ بنا دی کہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اور نصرہ ینصرو یعنی اس کے تحت آنے والے الفاظ سب کے سب آپ کو اسی ساؤنڈ پر ملیں گے۔ نصرہ ینصرو کی فیملی میں ہونے کی وجہ سے اس کے میننگز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں یہ نصرہ ینصرو جیسے ہیں، البتہ اس کے معنی وہی ہیں جو اس کے معنی ہیں۔ جیسے شکر یشکرو کا معنی ہے شکر ادا کرنا، اور صدق یصدقو کا مطلب ہے سچ بولنا، اور عبد یعبدو کا مطلب ہے عبادت کرنا، اور فسق یفسقو کا مطلب ہے گناہ کرنا، اور قتل یقتلو کا مطلب ہے قتل کرنا، قعد یقعدو کا مطلب ہے بیٹھنا، کتب یکتبو کا مطلب ہے لکھنا۔ تو وہ جو اس کے معنی ہے وہ اس کے اپنی جگہ پر ہی وہی معنی ہے۔ ہاں، ایک اہم بات کہ اس سے پہلے جو نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جیسے عبد یعبدو، یہ اس سے پہلے لکھا ہے کہ یہ 143، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مادہ قرآن پاک میں 143 بار آیا ہے۔ اب وہ عبدہ بھی ہو سکتا ہے، یعبدو بھی ہو سکتا ہے، یعبدون، تعبدون، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس صورت میں کتنی بار یہی مادہ آیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب آپ یہ فعل مضارع پڑھیں گے جو پریزنٹ اور فیوچر ہے تو انشاءاللہ آپ ان الفاظ کو سمجھ سکیں گے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ خود کر سکیں گے۔ تو شعرہ کا مطلب ہے شعور، اور شعور مطلب کسی بھی چیز کو پہچاننا، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں پہچانتے، تم نہیں شعور رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے۔ تو شعرہ کا مطلب شعور، وہ پہچانا یا وہ سمجھا یا اس نے شعور رکھا، شکرہ اس نے شکر کیا، صدقہ اس نے سچ کہا، عبدہ اس نے عبادت کیا۔ بہت سارے الفاظ تو وہ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے صدقہ، صادق کو امین کہا جاتا ہے، تو صادق سچ بولنے والا، اور عابد عبادت کرنے والا۔ قتل اس نے قتل کیا، اور قعدہ وہ بیٹھا، کتبہ اس نے لکھا، اور کتمہ یہ ایک نیا لفظ ہے، اس نے چھپایا، اور یہ بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کفرہ اس نے کفر کیا، ڈس بلیور کو کافر کہا جاتا ہے۔ مکرہ اس نے مکر کیا، نظرہ اس نے دیکھا، اور نفخہ اس نے سانس لیا، ٹو بریتھ۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اس کالم کے ذریعے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اس میں فاعل والے کالم کے ذریعے، کہ شاعر شعور رکھنے والا، اور شاکر شکر کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، عابد عبادت کرنے والا، فاسق گناہ کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، اور قاعد
بیٹھنے والا، اور کاتب لکھنے والا، اور کاتم چھپانے والا، کافر کفر کرنے والا، ماکر مکر کرنے والا، ناظر دیکھنے والا، اور نافخ پھونکنے والا، سانس لینے والا۔ تو میں چاہوں گا کہ فعل ماضی سے جو ہم نے اسٹرکچر اور جو ٹیبل یاد کیا ہے اس کو ہم اپلائی کریں ان تمام الفاظ پر۔ تو شروع میں کرتا ہوں، پھر ون بائی ون آپ سنائیں گے۔ شکر، اس نے شکر کیا، شکرو ان سب نے شکر ادا کیا، شکرتا آپ نے شکر ادا کیا، شکر تم آپ سب نے شکر ادا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم، اگر تم سب شکر ادا کرو، لأزیدنکم، تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کروں گا۔ تو شکرتا آپ نے شکر ادا کیا، شکر تم آپ سب نے شکر ادا کیا، لئن شکرتم اگر تم سب شکر ادا کرو، شکر تو میں نے شکر ادا کیا، اور شکرنا ہم سب نے شکر ادا کیا۔ صدقہ سے کون بتائیں گے؟ میں بتاتا ہوں سر۔ جی، صدقہ اس نے سچ بولا، صحیح۔ اور صدقو ان سب نے سچ بولا، صدقتا آپ نے سچ بولا، صدق تم آپ سب نے سچ بولا، صدق تو میں نے سچ بولا، جی اور صدقنا ہم سب نے سچ بولا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کون بتائیں گے؟ عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے تو نے عبادت کی، عبد تم سب نے عبادت کی، عبد تو میں نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ ماشاء اللہ۔ فسقہ، فسقہ کا مطلب ہے گناہ کرنا، فسق کرنا۔ جیسے اپنے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ فسق و فجور، فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں فاسق ہے۔ تو فسقہ اس نے برا کیا۔ جی میں کرتا ہوں سر۔ جی، فسقہ اس نے گناہ کیا یا فسق کیا، فسقو ان سب نے گناہ کیا، فسقتو آپ نے گناہ کیا یا تم نے، سوری فسق تا شکر کیا، شکر کیا، عبد اس نے عبادت کی، قتل اس نے قتل اس نے کیا، قتل کیا، اور مکر، اس نے مکر کیا۔ اس نے مکر کیا۔ تھوڑا سا میں اور چینج کروں گا، شکرتا آپ نے شکر کیا، فسقتا اس نے فسقتا فساد کیا، تو نے گناہ کیا، تم نے گناہ کیا یا آپ نے گناہ کیا، ٹھیک ہے۔ کفرتا آپ نے کفر کیا، نفختو میں نے میں نے سانس لیا، میں نے سانس نظر تو میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، اور صدق تو میں نے سچ بولا، شکر تو میں نے شکر کیا، میں نے شکر کتب کیا، تو میں نے پڑھا، لکھا، لکھا، کتب تو میں نے لکھا، میں نے ٹھیک لکھا۔ ہے۔ عبدنا ہم نے عبادت کی، ہم نے عبادت کی، اور کتبنا ہم نے لکھا، صدقنا ہم نے سچ بولا، اور نفخنا ہم سب نے سانس لی، فسقنا ہم نے سب نے فساد فسق کیا۔ تو یہ میں نے یوں چینج کروایا کہ ہمیں اس کے الفاظ کے جو معانی ہیں یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں اور ہم مزید آگے بڑھ سکیں۔ اب یہ بک آپ کے پاس ہے، وہ پورا ہفتہ ہے، اب ہماری جو ہے وہ کلاس ویکینڈ کلاس ہے، تو ابھی ہم پیج نمبر 18 تک پہنچے ہیں۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، ان کا کیا انداز ہے، کس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہر ایک کی پڑھنے کی سپیڈ الگ الگ ہے، کچھ ہوں گے جن کے لیے انف ہوگا اور کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار مزید ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس یہ بک موجود ہے۔ اسی پریکٹس پر آپ ضرب یضرب پہ بھی آ سکتے ہیں،
ضرب یضربو پہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہوا کہ نصر ینصرو میں آخر میں بھی پیش تھا اور اس سے سیکنڈ لاسٹ کلمے پر بھی پیش تھا. یہاں سیکنڈ لاسٹ کلمے پر زیر ہے بس، باقی پورا سیم ہے. لیکن ضربہ اپنا ایک الگ معنی رکھتا ہے. اس کا ضربہ کا مطلب مارنا، حملہ کا مطلب کیری کرنا، اٹھانا، سبقہ کا مطلب سبقت لے جانا، رجع کا مطلب ریٹرن، رجوع کرنا، صبر کا مطلب صبر کرنا، ظلمہ کا مطلب ظلم کرنا، عرفہ کا مطلب ریکگنائز کرنا، پہچاننا. تو یہ 12 آپ کے سامنے یہ 12 مزید ہیں. تو آپ 2 کالم کی پریکٹس تو آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے؟ ایک یہ اسم فاعل اور دوسرا یہ فعل ماضی. یہ اگر آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ مزید اگر آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہو کہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو مزید آپ یہ باب سمع یسمعون پہ جا سکتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ ہر اپنی کلاس میں کوشش کریں گے کہ 1 پیج اور آگے چل کر 2 پیج کو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. تو یہ بات ہو گئی. تو آپ کے لیے جو یہ سمجھیں کہ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.